پھر اس وجہ سے کہ جو دوست ہوتے ہیں، دلی دوست کی بات ہو رہی تھی نا، کہ دلی دوست جو ہوتا ہے اس کے دین پہ ہی دوست ہوتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دین کو نقصان دے دیں گے، تو اس وجہ سے ان سے دلی دوستیاں نہ کرو۔ اب آج کی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاعر اللہ کی ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اذان کی آواز سن کے وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کے ساتھ بھی۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، اتخذوها، تو وہ بنا لیتے ہیں ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل بنا دیتے ہیں۔ اس کا ایک تو شان نزول ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اذان جو ہے یہ سب سے پہلے کب دی گئی تھی، تو اس کے بارے میں اس کی جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، میں اتنا لمبا تو اس میں نہیں ذکر کر سکیں گے، لیکن تھوڑی سی اس کی میں ڈیٹیل بتا دیتی ہوں آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں، کیونکہ جب مکہ میں تھے تو اس وقت تک تو اذان نہیں ہوتی تھی نا، کیونکہ نماز بھی صبح کی اور شام کی نماز ہوتی تھی، اور دو دو فرض ہوتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو اس کے بعد تو نماز کا تحفہ ملا تھا کہ 5 نمازیں پڑھنے کا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو وہ ساری ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے وہاں پہ کیا ہوا تھا، ایک مسجد تعمیر کی۔ اب مسجد جب بنی تھی تو پھر یہ کویسچن ہوا کہ اب لوگوں کو کیسے بلائیں، کیونکہ مکہ میں جب بلاتے تھے تو وہ ایک کہتے تھے الصلاۃ جامعہ، کہ نماز قائم جمع ہونے والی ہے، تو اس طرح سے صحابہ جمع ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پہ کیونکہ زیادہ لوگ تھے، بڑی جگہ تھی، تو اب یہ ہوا کہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے جب وقت ہوگا 5 کی نماز کا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جھنڈا گاڑ دیں گے، تو اونچی جگہ پہ، تو جو دیکھے گا وہ ایک دوسرے کو بتائے گا، تو اس طرح سے نماز کے لیے لوگ آ جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے یوں کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ناقوس کی آواز ایسے ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو کرسچنز کیونکہ کرتے ہیں تو ہم ان کی نقل نہیں کرنا چاہتے۔ اور کچھ نے کہا نسینگا کی آواز ایسے ہوتی ہے، تو وہ ہم جیسے ایک بڑا سا لوہے کا ایک چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر لکڑی کے ساتھ تھوڑا مارتے ہیں نا، تو اس کی آواز ایسے گونجتی ہے۔ کبھی کبھی میں بھی کبھی اسکول میں جب ہم پہلے، کافی دیر پہلے کی بات ہے، اسی وقت اس طرح سے آواز آتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ ایک بیل ہوتی ہے یا 2 بیل ہوتی ہیں، اس طرح کی آواز جو تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہود ایسے کرتے ہیں، تو ہم ان کی بھی نقل نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ناقوس لے کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے اس کو خواب میں میں نے اس کو پوچھا کہ کیا تم اس کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم اسے نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اسے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ جو اذان کے لفظ ہیں، اور انہوں نے اپنی خواب میں دیکھے کہ انہوں نے کہا کہ کہو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر پوری نماز کے جو اذان کے الفاظ تھے وہ ان کو سکھائے۔ اور صبح جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر سے پہلے، تو انہوں نے جا کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے کسی نے اس طرح سے خواب میں اذان کے الفاظ بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچی خواب دیکھی ہے، اب تم یوں کرو کہ بلال کو اپنے ساتھ لے کے جو حضرت بلال کو، تو جا کے، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی اور ان کی آواز سریلی بھی بہت تھی، کہ تم اس کو لے کے جاؤ اور تم جو الفاظ ہیں تم اس کو القاء کرتے جو بتاتے جاؤ، اور بلال جو ہے وہ اونچی آواز میں اذان دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ آواز جو ہے گونجتی ہے فضا میں، حضرت عمر سنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک چادر لے کے، چادر گھسیٹتے ہوئے مدینہ کی مسجد کی طرف آتے ہیں، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچ سنا۔ اور اس طرح سے پہلی دفعہ مدینہ میں اذان حضرت بلال نے دی تھی، اور ان کو خواب میں کس کو نظر آیا تھا؟ کہ عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا تھا۔
अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स 40 दिन, सिर्फ 40 दिन की बात है, कि जो शख्स 40 दिन तक अजान, फजर की अजान देता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि वो बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। कितनी बड़ी सादत है। अब देखिए कि हमारे बेटे हैं, हमारे बाप, खामन, जो भी कज़न्स, आप अपने अराउंड देखिए कि कौन, कितने लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अजान देने वाले हैं, और अगर देते हैं तो बड़ी सादत की बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 शख्स को क़यामत के दिन किसी किस्म की घबराहट और खौफ नहीं होगा, और वो मुश्क के टीलों पर फिर रहे होंगे, आराम से टहल रहे होंगे उस वक़्त जिस वक़्त वो आलिम होगा कि हिसाब किताब की वजह से इंसान थर थर काँप रहा होगा, और वो दिन जो है वो 40,000 और कितने कितने दिन की बात होती है कि 50,000 साल जितना एक दिन होगा, और हर कोई खौफ के मारे अपने अमाल की वजह से डरा होगा, और जो मुअज्जिन है वो मुश्क के टीलों पर आराम से टहल रहे होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजान जो देने वाले हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या होगा कि क़यामत के दिन उनकी गर्दनें इतनी लंबी होंगी कि दूर से लोग उनको देख के पहचानेंगे। सुभान अल्लाह। और क्यों होगा? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ नमाज के लिए पुकारने वाले लोग हैं। अजान की देखे जवाब देना, अजान जब हम सुनते हैं तो उसका जवाब जब हम देते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको लोगों को जन्नत की बिशारत है। और जो पूरी अजान ख़त्म होने के बाद जब वो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, ये पूरी दुआ जो पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन पे वाजिब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा खूबसूरत एक किस्सा भी बयान करती हूँ कि मलका ज़ुबैदा का, वो इसलिए कि अज़ान की क्योंकि बात हो रही है, तो उसकी जब हम ऐसी बात पढ़ते सुनते हैं ना, तो फिर हमें भी शौक़ होता है, फिर हमारी हिम्मत होती है कि अच्छा हम भी ऐसा करें, देखो कैसे लोग किया करते थे। तो मलका ज़ुबैदा जो हैं, इनकी वफ़ात की जो डेट है वो है 216 हिजरी में। क्योंकि उस ज़माने में अभी कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो मदीना तशरीफ़ लाते हो तो फर्स्ट हिजरी वहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो 216 हिजरी में इनकी वफ़ात भी हो चुकी थी। अब अक्सर कोई बात होती है ना, तो हम लोग कहते हैं लो उस ज़माने की औरतें, उनको तो पता भी नहीं था, वो तो ज़माना ऐसा था, आजकल तो औरतें इतनी आजकल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मलका ज़ुबैदा जो थी ना, ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी और फैशन की बड़ी दिलदादा थी। इनको बड़ा शौक़ था, ये जो जूतियों के ऊपर स्टोन्स लगने का फैशन आया था, ये उनके ज़माने में आया था। इनको शौक़ था कि ये कीमती पत्थर जो होते हैं उससे वो अपने शूज़ को सजवाया करती थी। और जो घर में जैसे खुशबू वाली कैंडल्स जो है, ये भी उसी ज़माने में रवाज हुआ था कि ये खुशबू की कैंडल्स पूरे महल में अपने लगाया करती थी। और फिर इसके बाद देखिए कि कहते कि ऑलमोस्ट 250 के करीब हाफिज़ा होती थी जो इनके महल में उनकी ड्यूटी होती थी सुबह शाम की, और वो सारा वक्त कुरान पाक की तलावत करती थी। और इनकी ऐसे जैसे मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आती है ना, इस तरह से सारा वक्त वो उनके महल से आवाज़ आया करती थी। इतनी नेक थी और इतने लोगों की इतनी खिदमत करने वाली थी। एक दफ़ा इन्होंने ये ख्याल इनको हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगी ताकि मैं देख सकूं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पैदल हज के लिए निकली। रास्ते में इन्होंने देखा कि क्योंकि रेत जैसे होता है ना, तूफान आते हैं, आंधियाँ जैसे आजकल आप देखें कि हवा तेज़ चलती है, तो उन्होंने देखा कि आंधियाँ जब चलती हैं तो रेत की वजह से जो रास्ते हैं उस पर इतनी रेत आ जाती है कि रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने उस ज़माने में कहाँ से वो चली थी देखे, और मक्का तक उन्होंने पूरी हाईवे जैसे होता है कि बड़ी बड़ी दीवारें उस रास्ते के इर्द गिर्द बना दी ताकि रेत की वजह से वो रास्ते गुम ना हो। फिर जब वो मक्का पहुंची तो उन्होंने क्या किया, देखा कि वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, लोग पानी के लिए मुश्किल से खरीदते और बहुत महंगा पानी मिलता है। उन्होंने वापस आके हुक्म दिया कि मक्का तक वहाँ तक एक नहर खोद दीजिए जिसको अभी नहर ज़ुबैदा कहते हैं।
अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने लोगों को जमा किया जो इंजीनियरिंग में थे, जो जिन्होंने भी ये काम करना था, वो पूरी टीम को इन्होंने बुलाया। अब वो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप में से जो लोग मक्का मदीना गए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी पथरीले वहाँ पे पहाड़ हैं और किस तरह से। उन्होंने कहा कि यहाँ से कैसे नहर खोदी जाएगी। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि अगर एक मस्तूर, एक गुदाल मारने, मतलब एक ज़रब लगाने का अगर एक अशरफी भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, नहर खोदी जाएगी। और कहते हैं फिर वो इतनी मेहनत से, इतना लगन से ये काम हुआ कि वो फिर नहर खोदी गई। और जब ये काम मुकम्मल हो गया तो वो अपने महल में दरिया दजला के किनारे पे बैठी हुई थी। तो वो आदमी जो पूरा हिसाब किताब रख रहा था, जब वो कंप्लीट हो गया तो वो हिसाब देने के लिए इनके पास आया। तो आके जैसे उसने दिया तो इन्होंने वो सारा हिसाब बगैर देखे पानी में बहा दिया। और उन्होंने कहा कि इसका अजर मैं अपने रब से जाके लूँगी। कैसे कैसे लोग होते थे। और फिर देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा किसी के ऊपर है कि मैंने किसी का कुछ देना है तो वो मुझे बताओ, लेकिन अगर किसी का मेरी तरफ आता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से इसका जाके अजर ले दूँगी। इसीलिए उसी ज़माने से ये जो बात थी ना कि नेकी का दरिया में डाल, ये उसी ज़माने में ये हुई थी। अब उनका ये वाक़या आता है कि एक दिन वो कहती हैं कि सख्त भूख लगी हुई थी उनको, तो उन्होंने अपनी काम वाली जो खादमा थी उसको कहा कि खाना लगाओ। कहते भूख से बुरा हाल था, किसी काम में मसरूफ़ थी। तो जैसे खाना दस्तरखान लगा तो खाना खाने के लिए बैठी हैं, कहते लुकमा तोड़ा और जैसे मुंह के पास ले जा रही थी तो अजान की आवाज़ आई। और जैसी अजान की आवाज़ आई तो उन्होंने लुकमा नीचे रख दिया, इस इज़्ज़त की खातिर कि ये किस रब की नमाज के लिए बुलाने के लिए आवाज़ दी जा रही है, उस शहनशाह आलम के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की उस इज़्ज़त की खातिर उन्होंने लुकमा नीचे रख दिया और पूरी अजान सुनी और उसके बाद उन्होंने खाना खाया। अच्छा, ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस ज़माने में क्या हुआ कि जब वो फौत हो गई तो उनके इलाके में एक कोई वली अल्लाह थे, उन्होंने ख्वाब देखा तो देखा कि ये बड़ी खुश फिर रही हैं उधर। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैदा तुमने तो इतने नेक नेक काम किए हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें उसके लिए बख्श दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो सारे काम किए थे वो तो मेरे दर्जात की बुलंदी के मुझे उसकी वजह से मिली, लेकिन मेरी बख्शिश जो हुई है वो अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है, वो इस वजह से हुई थी कि वो उस दिन जो मैंने अपना लुकमा मुंह में जाने से पहले नीचे रख दिया था कि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला जब नमाज के लिए मुझे बुलाया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की हाज़िरी होती है ना कि नमाज के लिए बुलाया था, तो उसकी इज़्ज़त की खातिर मैंने उस पूरी नमाज को सुना तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस वक्त मुझे बख्श दिया था। अल्लाह अकबर। हम देखें कि अजान की आवाज़ भी हमारे दिल की क्या हालत होती है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं आयत नंबर 58 में, व इज़ा नादैतुम, और जब पुकारते हो तुम इलस्सलाती, तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, तो वो बना लेते हैं इसे हुज़ुवन व लाइबा, मजाक और खेल बना लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअक़िलून, कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसी कौम है कि जो अकल ही नहीं रखते। अब यहाँ पे क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था कि हज़रत अबू मखज़ूरा ये बयान करते हैं कि जब वो अभी यंग थे, छोटे थे, 14-15 साल के जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी का शीशा टूट गया, भाग जाते हैं और इस तरह की शरारती करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद हुनैन से वापस आ रहे थे ना जब, तो कहते हैं कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि अजान दे। तो जब वो अजान देने लगे तो ये बच्चे, ये मुसलमान नहीं थे उस वक़्त, तो ये खेल रहे थे और खेलते खेलते इन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। तो इनकी आवाज़ जो थी खूबसूरत बड़ी थी और ऊंची आवाज़ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से एक को भेजा कि ज़रा इन बच्चों को बुला के लाना। जब वो आए तो इन्होंने बच्चों को कहा कि किसकी आवाज़ थी जो सबसे ऊंची थी। तो सारे बच्चों ने, कहते हैं कि मेरी तरफ इशारा किया। तो कहते हैं उस वक़्त मेरा डर के मारे ये आलम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने और मैं बच्चा था, और कहते मुझे इस्लाम से कोई मोहब्बत भी नहीं थी और मैं उस वक़्त मुझे सख्त गुस्सा भी आ रहा था।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को तो भेज दिया और इनको कहा कि ज़रा ऊंची आवाज़ में मुझे एक दफ़ा फिर सुनाओ, और साथ तारीफ़ भी की कि तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ बताते रहे, अजान के लफ्ज़ बोलते रहे और ये साथ साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहे। जब अजान की आवाज़ ख़त्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ अशरफियाँ जैसे चांदी की हैं तोहफे में दी और कहा कि तुम्हारी तो आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और साथ ये भी दुआ दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें बरकतें डाले। तो अबू महसूरा कहते हैं कि कुछ अजीब सा हाल हुआ कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी तो मेरे दिल में इस्लाम के लिए जो गलत फहमी थी या कुछ था तो वो सारा निकल गया, और मुझे इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं फ़ौरन मुसलमान हो गया। और फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे मक्का में अजान मुअज्जिन बना दें, और फिर वो वहाँ पे मुअज्जिन रहे। कितनी बड़ी सआदत मिली ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं वो इसलिए कि इनमें अकल नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, हल तन के मुना कि नहीं तुम बैर रखते हमसे, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर ये के अन आमना बिल्ला कि हम अपने अल्लाह पर ईमान लाए। क्योंकि हैरत इसलिए कि तुम भी तो अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम अहले किताब हो, तुम्हें तो वही का भी पता है, तुम्हें रसूल का भी पता है, तुम्हें आखिरत का भी पता है, तुम तो इन चीज़ों पे ऑलरेडी ईमान ला चुके हो, तो हम पे क्यों हमसे बैर रखते हो? इसलिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ मतलब कुरान पाक ना, कि हम उस पर ईमान लाते। वमा उन्ज़िला मिन कब्ल, और जो कुछ नाजिल किया गया मिन कब्ल इससे पहले। इससे पहले कौन सी किताबें थी? जो उनके तौरा थी, ज़बूर थी, और जो भी सहीफे थे, हम तो सब पर ईमान लाते हैं, तो तुम हमसे क्यों बैर रखते हो? व अन्न अक्सरकुम फासिकून, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें से अक्सर फासिक हैं। फासिक का हमने पढ़ा ना, कितनी दफ़ा ये वर्ड आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में कहा था कि फासिक कौन होते हैं? जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुले आम बुराइयां करते हैं, उससे शर्मिंदा भी नहीं होते, और वो कहते हैं दिस इज़ आवर लाइफ, वी डोंट केयर। ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ता होगा ना, कि जो बुराई करते हैं वो क्या उनको होता है कि हाँ पीते हैं, सो व्हाट, हाँ शराब हमारे घर में है, सो व्हाट, हाँ हम हुक्का पीते हैं, जाके औरतें आदमी बैठे हुए पी रहे हैं, सो व्हाट, ऐसी चीज़ें जिससे फसाद क्रिएट होता है वो अगर कर रहे हैं कि उनको देख के दूसरे भी वो अमल करना शुरू हो जाए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ये सोसाइटी में खून चूसते, मच्छर से एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि सोसाइटी का खून चूसते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, हल उनब्बियुकुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नबा कहते हैं अहम खबर को, कि क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिशर मिन ज़ालिक, के बदतर, के इससे भी बदतर, मिन ज़ालिक इससे, मसूबतन बदले के एतबार से, अंजाम के एतबार से, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, मन लानहुल्लाह, कि जिस पर अल्लाह ने लानत की। कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो फासिक है ना, फासिक इतने बुरे हैं, लेकिन इससे भी बुरे कौन हैं? जिन पर अल्लाह ने लानत की। तो अल्लाह ने किस पे लानत की थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब पे लानत की थी ना, जो हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि कुरान में लानत का वर्ड कितनी दफ़ा है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में 31 टाइम, जो उसमें से कुछ का मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ, कि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग वाज़े दलील और हदायत को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने उसे किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और उन पर तमाम लानत करने वालों की लानत है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पास क्या है? कुरान है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया, सब अहकामात हमें समझ आते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो इन अहकामात को छुपाते हैं, बताते नहीं है, अगर किसी को बताना हो तो कहेंगे कि नहीं बस ऐसे थोड़ी, अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने माफ़ कर देना, अब इतनी छोटी छोटी बातों से थोड़ा कुछ होता है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 161 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और कुफर पर ही मर गए, जैसे मुर्तद हो जाते हैं, उन लोगों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और फिर देखिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर। हाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए। देखिए कि भी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी आदत हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि झूठ भी है। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, जब जंग उहद में 300 सहाबा तो वापस 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस आ गए थे, तो 300 का ईमान थोड़ा सा ऐसा होना शुरू हो गया कि हम भी वापस चले जाएं, डर गए थे, बुज़दिल हो गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हिम्मत दी और वो वापस जम गए थे। तो लेकिन सहाबा जो बाकी रह गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये तो मुसलमान है, तो ऐसे क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और आज आप देखिए कि हम किस तरह से छोटी छोटी बात पे एक और कुछ नहीं तो किसी का फ़ोन आ जाए तो बच्चे को कह देते कि कह दो मामा घर पे नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। आज आप ज़रा सोच के देखिएगा सारा दिन में कि जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और ज़रा लंबी बात हो जाती है, उसमें कितनी चीज़ें हम गीबत से लेके, चुगली से लेके, बोहतान से लेके, झूठ से लेके, हम क्या क्या हमें पता भी नहीं होता और हम बोलते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं सूरत आल इमरान में कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब देखिए सूरत अल माइदा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जो अपने मुआहदे तोड़ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। मुआहदा कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो आप वादा लस याद कर लीजिए कि जो हमने अहद किया था, अहद है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अहद है, और फिर उसके बाद निकाह अहद है। जो हम अहद करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम उसमें एक दूसरे के हकूक नहीं देते ना तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक नहीं देते तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, जो अहद तोड़ने, बाकी तो अहद आप देख लीजिए बाकी के सारे के, इंशाल्लाह मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, वादा तो कर लिया ना, और फिर किसने जाना है, ऐसे ही बस मैंने उसको कह दिया था टरखाने के लिए। कितने वर्ड्स हम ऐसे करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस पर अल्लाह की लानत है। और फिर सूरत तौबा आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुनाफिक और काफिर मर्द और औरत पर अल्लाह की लानत है। मुनाफिक कौन होते? अल्लाह अकबर। जो मुंह से कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते, उनके अमल मुसलमानों वाले नहीं होते और ना ही वो बनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना मुनाफिक के बारे में, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लेकिन वो मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते और ना अल्लाह को धोखा से दे सकते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और सूरत अर-राद आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ज़मीन में फसाद करने वाले और अल्लाह से अहद तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत है। ज़मीन में क्या फसाद करेंगे? आप देखिए ज़मीन का फसाद तो आप छोड़ें, बड़ी ज़मीन का, आप अपने घर की ज़मीन के अंदर ज़रा आ जाइए, आप अपने रिश्तेदारों की ज़मीन में आ जाइए, अपने अराउंड मोहल्ले में अपने नेबर्स की ज़मीन का ज़रा सोचिए। हम ऐसा तो नहीं करते कहीं कि अगर बहन भाइयों में लड़ाई है तो उनमें फसाद डलवा रहे, दोस्तों में लड़ाई है हम एक का साथ दे रहे हैं, गलत साथ दे रहे हैं। और सूरत अन-नूर की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों पर इस दुनिया और आखिरत में लानत है। अल्लाह अकबर। देखिए जब हम ऐसी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे लोग नहीं हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग ना हों।
لیکن آپ دیکھیے کہ جب ہم کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنے آرام سے ایک دوست دوسری دوست کو سنا رہی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے فلاں بچے کے بارے میں سنا ہے، تم نے فلاں عورت کے بارے میں سنا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم گپ شپ کر رہے تھے، یا پھر ہم دکھ سکھ کر رہے تھے، یا تو ہم ایسی ہی بات کر رہے تھے۔ لیکن دیکھیے اگر وہ انسان جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں نا، اگر وہ اس کی سچی بھی بات ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ جھوٹی بات ہے تو یہ تہمت ہے، دونوں طرح سے مارے جائیں گے۔ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو اس کے پیچھے، جیسے وہ انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اور آگے دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اب کیسے ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے اذیت انسان دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ، ہم کلمہ گو ہیں نا، ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے اور ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھا ہے نا، تو تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود بنائیں گے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کو جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر کون سے حکم ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور بندے کے حقوق۔ ایک طرف تو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بندے کے حقوق آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایون ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن بندوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں معاف کرے گا تو ہی ہماری معافی ہوگی۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایک گناہ تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ تو الحمدللہ اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دھل جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جب ہم پوری طرح سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوائے اس کے کہ ہم توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کریں، وہ بھی کتنی آسان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انسان بالکل جیسے نیو بورن بچہ ہوتا ہے اسی طرح سے واپس آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ گناہ جو بندوں کے ہیں، جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی، کسی انسان کی چغلی لگا دی، کسی انسان کی غیبت کر لی، کسی پہ بہتان لگا دیا، جس سے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہم تو انکانشیسلی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس پہ لعنت ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور وہ غضب ناک ہوا اس پر۔ اور غضب کس پہ ہوا تھا؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا جو اہل کتاب تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الممتحنہ میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو ہماری دوستیاں اب دیکھیں ہم کہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو ان چیزوں کو جو رزق ہم نے تمہیں دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ حلال رزق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہمیں کتنا کیئرفل ہونا ہے کہ ہمارے جو منہ میں ایک نوالا بھی جاتا ہے وہ حلال رزق کا ہو، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بنایا، اور اس نے بنایا ان میں سے بندر و خنزیر۔ بندر و خنزیر کس کو بنایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، یہ دیکھیں بندر اور خنزیر بنانے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی تھی؟ ایک حکم یہاں پہ نہیں مانا تھا۔
آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے احکامات آرام سے گزار دیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب دیکھیے کہ اہل کتاب جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا نا، تو مچھلیوں کو تھوڑی کوئی کانٹے لگ گئے تھے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو، یا زہر ان کے اندر آ گیا تھا کہ اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت وحی آ رہی تھی تو حلال چیزوں کو بھی حرام کر کے، یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ سمینا و اطانا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب منع کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، وہ جمعے کے دن میں وہ ایک نیٹ لگا دیتے تھے، سنڈے کو نکال لیتے تھے کہ ٹھیک ہے جو مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھی تو وہ ان کو اس میں سے نکال کے استعمال کر لیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سختی سے منع کرتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا مت کرو۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، ان کی ایک چھوٹی سی، جیسے ہوتا ہے نا ایک دیوار سی بنا دی تھی ان لوگوں کے درمیان میں کہ یہ تو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ اب جو دوسرا گروہ تھا وہ تھا کہ ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان میں سے آپ یہ ورڈز دیکھیے کہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم تو نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا، ہم تھوڑی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ اب وہ دوسرا گروہ تھا، وہ خود نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو بھی منع نہیں کر رہا تھا۔ اب یہ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تھوڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم ہفتے کو نہیں پکڑے، ہم تو جمعے کو نیٹ لگا رہے ہیں اور پھر سنڈے کو ہم نکال لیتے ہیں تو ہم بھی گناہ کا کام نہیں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو گروہ جن کے دیوار بنا دی تھی نا، جو ان کو منع کرتے تھے اور برے بن رہے تھے، سوائے ان کے باقی ان دونوں گروہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بندر و خنزیر بنا دیا تھا۔ تو آج ہم اپنے عمل دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب اہل کتاب کی بات پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو ان کا معاملہ تھا نا، ان کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بارے میں تھوڑی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی حرکت نہ کرنا جو تمہارے بڑے لوگوں نے کی ہے، اگر انہوں نے کیا تھا تو دیکھو ان کو سزا کیا ملی تھی، تم بھی ایسی سزا میں آ جاؤ گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَبَدَ الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی۔ اب دیکھیے طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے نا۔ آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو ایکچولی شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا تھا، تو اس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اب تم مجھے صرف اتنی مہلت دے دے جب تک یہ دنیا ہے، میں تیرے بندوں کو بہکا کے رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر۔ دیکھیے ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کیا کریں، کب سے دعا کریں۔ شیطان کی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ ٹھیک ہے تم نے جب تک یہ دنیا ہے تو رہ اور تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے رب کا غرور ہیں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ہے، تو ہمیں سوچ سمجھ کے ایک ایک چیز بولنی چاہیے اور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آخر میں جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس چیز کا۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانن، بدترین ہے درجے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ، اور جس میں دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، اور تحقیق کہ وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ۔ یہاں پہ نیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ چلتا تھا نا، وہ لوگ آتے تھے آ کے کہتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام سے بڑی رغبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے تھے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، یہ جب آتے ہیں تو یہ کفر ہی لے کے آتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور وہ یقیناً نکلتے ہیں بِهِ ساتھ اس کے، وَاللَّهُ عَالَمُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، کہ جو وہ چھپاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ ان کی یہ سازش تھی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا، جیسے اپنے آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور وہاں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسلام لاتے ہیں اور ہمیں اسلام کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ہم 1-2 دن کے بعد پھر آرام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو اس میں کوئی خیر نہیں نظر آئی، تو ہم اس سے نکل جائیں گے، اور جب ہم مرتد ہوں گے تو وہ جو نئے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو علم والے لوگ ہیں، اگر یہی ان کو اس میں خیر نہیں نظر آ رہی تو پھر ہم بھی نہیں لاتے۔ لوگوں کے دل خراب کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک سازش کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دی۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو آتے تھے نا، اور وہ بات بھی اور منافق جو تھے وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اب دیکھیے کہ ان کی جب نیتیں صاف نہ ہو تو کہیں بھی خیر نہیں ملتی ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، حضرت عمر بن گئے، حضرت عثمان بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے، اور ایک طرف یہی لوگ تھے جو کفر کے ساتھ آئے تھے کیونکہ ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ ہم قرآن میں شروع میں پڑھتے ہیں نا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس میں ہدایت کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کتاب ہے جو لوگوں کو متقی بناتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سرکشی میں بھی زیادہ کر دیتی۔ سرکشی میں کیسے زیادہ کرتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، وہ تو جاری اور ساری ہے نا۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کتنی لے سکتے ہیں۔ بالکل میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ایک ماں کی محبت کی، کہ ماں کی محبت جاری اور ساری ہے۔ اب بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون بچہ ماں کے زیادہ کلوز ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن پہ جو ہدایت ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کس نیت سے قرآن کھول رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کتنا لینا چاہتے ہیں، کتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ملے گا اس کو۔ اور یہاں پہ جو ان کی نیت کی بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ آتے ہی اس نیت سے تھے۔ اور آگے آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، یسارعون فی الاسم، کہ وہ گناہوں میں دوڑتے ہیں آگے۔ گناہ کیا ہوتے؟ دیکھیں ہر وہ بات جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو وہ اسم ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم جو گناہ ہے صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کا دل توڑنا، کوئی بھی آپ لیول پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک بندے کے حقوق ہیں۔ جو ایسے بات، جو ایسا حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں کرتے، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والعدوان، اور زیادتی میں۔ زیادتی کیا کرتے تھے؟ دیکھیں عدوان کب کرتا ہے؟ جب بندہ ظالم ہو جاتا ہے نا، تو تبھی تو وہ عدوان میں آ جاتا ہے کہ بندے میں اتنی انا آ جاتی ہے کہ مجھے ایسے کہا، اور وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اور غصہ ہی تو سب سے ایسی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ ہماری یہ زبان جو ہے نا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر یہ کنٹرول کر لو تو پھر دین پورے کا پورا آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مجھے بات کرتے کرتے یاد آیا کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان میں، تو زور سے اپنی زبان جو ہے نا جو اپنے دانتوں میں دبا رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو سارا فتنہ ہوتا ہے، یہ میرے قابو میں آ گئی تو سارا وجود میرے قابو میں آ جائے گا، سارا نفس میرے قابو میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہم زیادتی کرتے ہیں نا کسی پہ، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا غضب ہے اس انسان پہ جو کسی انسان پہ زیادتی کرتا ہے۔ اسی پہ مجھے ایک بہت خوبصورت ایک قصہ یاد آیا کہ میں پڑھی تھی حضرت علی حجویری کے بارے میں۔
غصہ کیسے کنٹرول کرنے کے بارے میں تھا نا، کہ ایک دفعہ ایسے ہی وہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تم جاؤ لاہور کی طرف جاؤ، اور وہ جب سفر کے لیے نکلے، اٹس اے لانگ سٹوری، لیکن میں آپ کو چھوٹا، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو میں آپ کو چھوٹی سٹوری کر کے بتا رہی ہوں کہ وہ نکلتے ہیں، راستے میں وہ مسافر خانے میں ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ آلریڈی کچھ لوگ مسافر خانے میں تھے، تو کہتے ہیں کہ میں کیونکہ سفر تھا اور سفر سے حالت بری ہوتی ہے، جیسے کپڑے بھی ان کے اس طرح کی حالت میں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی فقیر ہے، کوئی غریب سا آدمی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ بھوک سے بھی میرا برا حال تھا، تو انہوں نے سوکی روٹی جیسے ہوتی ہے نا وہ ان کے آگے رکھ دی، اور خود کہتے ہیں کہ اوپر چبوترے پہ جا کے کھانا کھانے لگے، اور کھانے کی خوشبو کہتے ہیں مسلسل مجھے آ رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صبر شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ میں نے روٹی کھا لی، اور کھانا کھانے کے بعد جب انہوں نے پھل کھانا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھل پیل کرتے جاتے تھے، اور اس کا جو چھلکا تھا وہ ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے اور ہنستے جا رہے تھے، جیسے آپ سوچیں کہ کبھی بیوقوفی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے جمع ہوتے ہیں تو کسی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی بالکل بات کہ وہ چھیل کے ان کے اوپر پھینکتے تھے اور خود ہی آپس میں مذاق اڑا رہے ہنس رہے تھے، تو کہتے ہیں مجھے شروع میں I was feeling so pain کہ اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے نا بندے کو، جیسے کہتے پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین تیرے ہی تو بندے ہیں، اگر تھوڑی دیر میرے پر چھلکے پھینک کے ان کو کوئی خوشی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں میں سو گیا، اور خواب میں کہتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ میری کچھ منزلیں رکی ہوئی تھی کافی دیر سے، جس کے لیے میں بہت عبادت بھی کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا، اور میری وہ منزلیں رکی ہوئی تھی، اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ساری منزلیں کھول دی، سبحان اللہ۔ دیکھیں غصے کو اس وقت کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان یہ سوچتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے پہلے تو سارا غصہ نکالیا، اچھا تم نے یہ کیا، میں یہ کروں گی، تم نے یہ کر دیا، میں نے اب آگے سے تمہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ایسے غصے سے جواب دے دیا، اور پھر بعد میں کہ اچھا چلو جی میں اب صبر کرتی ہوں، یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کس وقت ہے کہ جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے نا اس وقت صبر کرنا، کہتے ہیں نا کہ جب بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو، جو کھڑے ہو تو چلنا شروع کر دو، کوئی بھی حالت بدل لو، پانی پی لو، کسی طرح سے اس غصے کو ختم کر لو، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اس وقت شیطان آپ پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ عدوان کی بات کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّخْطِ، اور اپنے کھانے میں حرام کو۔ اب دیکھیے حرام کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک حدیث مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل دیکھو یہ بندہ جو اس وقت میرے گھر میں، دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سب معاف کر دیتے ہیں، تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو اس وقت اتنا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، دیکھو یہ جو سفر کر کے آیا وہ بھی حرام کے پیسوں کا، جو اس نے احرام باندھا وہ بھی حرام کے پیسوں کا، اور جو اس کے پیٹ میں لقمہ ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا، تو مجھے بتاؤ کہ میں اس کی دعائیں کیسے قبول کروں؟ جسٹ ایسی جب حدیث پڑھتے ہیں تو جان نکل جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اگر عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس نے فار ایگزامپل اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ 10 درہم کے ہیں اور 9 درہم اس کے اندر جو ہیں وہ سارے حلال کی کمائی کے ہیں اور اس میں سے 1 درہم حرام کی کمائی کا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے، اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، وہ پوری رات عبادت کرتا رہے یا پورا دن عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے حرام کا ایک لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے کروڑ مرتبہ سوچیں، پھر آپ کتنی نیکیاں کر لیں، آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کریں، دنیا میں اس کا ثواب ملے گا، دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا نا آپ کو، جن کے آپ مسجد بنا رہے ہیں، واہ واہ جی فلاں بندے نے مسجد بنا دیا، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، بڑا نیک ہے، اس نے بڑا سخی ہے، اس نے یہ کر دیا، آپ نے جو نیکی کا کام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، آپ کو دنیا میں اجر ملے گا اس کا،
لیکن آخرت میں بینکرپٹ ہو جائیں گے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون، اور بڑا ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لولا کہ کیوں نہیں، ینہاہم الربانیون کہ روکتے انہیں رب والے، والاحبار اور ان کے علماء، ان قولہم ان کی بات سے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں علماء کے بارے میں یہ سب سے مشکل، سب سے سخت آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں انہوں نے ان کی یہ باتیں جو اس طرح کی کرتے ہیں اسے کیوں نہیں روکا۔ دیکھیں یہاں پہ عمل کی بات نہیں آئی ہے، ایسا نہیں تھا۔ ان کے دین میں جو ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ ان کا دین جیسے تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، عقیدہ جس طرح کہتے ہیں، عقیدہ ان کا پکا تھا۔ یہاں پہ قول کی بات ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں منہ سے کتنی بڑی بڑی باتیں نکال دیتے ہیں نا، مذاق کرنے کے سینس میں، ہم غائب میں جیسے فرشتوں کی بات ہے، حوروں کی بات ہے، جنت دوزخ کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات، ان کی قول کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے علماء ان کو کیوں نہیں منع کرتے ان کے بات کی وجہ سے، الاثم جو وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّخْطَ اور جو وہ حرام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لبئس ما کانوا یصنعون اور کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء کی تو ذمہ داری بہت بڑی آ جاتی ہے نا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے لیے، میں اکثر آپ سے بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور دنیا میں جب بھی وہ اپنا علم دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا بار بار وہ کہتے ہیں، لیکن دیکھیے دوسری طرف ان کو اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں، اگر ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنا جو ایز عالم انہوں نے جو لوگوں کو بتانا اگر وہ نہیں ٹھیک طرح سے بتا رہے نا، تو دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی پھر ان کے اوپر اتنا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور ان میں تینوں میں سے ایک سخی ہے، ایک شہید ہے، اور ایک عالم ہے۔ یہ 3 لوگوں کو، اب میں عالم کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، باقی تو کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ تو عالم کو جب لایا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب اس نے جو بھی کیا ہوگا تو اس کے دل میں اس وقت اس کی نیت کیا تھی۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے دنیا میں ساری زندگی علم سیکھا، سکھایا، اور میں نے ساری زندگی اسی کام میں وقف کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تمہیں اس کا صلہ اس دنیا میں مل گیا، کیونکہ تمہاری نیت اس وقت یہ تھی کہ تمہیں لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو، اور تمہیں لوگوں میں بڑا تمہارا نام ہو، تم نے میری خاطر نہیں یہ سارا کچھ کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ دیکھیے نیت درست کرنے کی بات ہے۔ آج ہمارے علماء اگر آپ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء، اگر ہم امام سیوطی کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس وقت کے جو وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بلایا کہ اب ملنے کے لیے بلایا، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاگتی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتا ہوں، کہیں میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے شرف بخشا ہے یہ میرا ختم نہ ہو جائے۔ آپ کبھی ان کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پھونک کے چلتے تھے۔ تو آج جب ہم اگر اپنے علماء کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی لیے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو ہم نے اپنا جن سے ہم نے سبق لینا ہے، جن سے ہم پوچھتے ہیں اگر ان کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں بار بار کہ دیکھیے کتاب کھولیں، قرآن کو کھولیں، ہمیں خود سے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا اور کن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر ریگولر چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ انسانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ تو ہر ایک کو جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہاں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا تو علماء کے پاس جاؤ نا، جو اس کا دین کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام علماء کی حفاظت کرے جو دین کے راستے میں جمے ہوئے ہیں۔ وہ تو پھر وہ ہو جاتا ہے نا کہ جیسے وراثت کی بات ہے، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں تو اتنے حصے ہیں تو اتنے لوگ شامل ہیں، اب ہم کسے پوچھیں، تو پھر ہم علماء کے پاس جائیں گے۔ کبھی طلاق کا اللہ نہ کرے مسئلہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ وجہ ہو جاتی ہیں، پھر ہم ان کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ اچھا اس میں کیا معاملہ ہے۔ ایسے والے معاملات جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ڈیفینیٹلی علماء کے پاس جائیں گے۔ لیکن قرآن تو میری اور آپ کی کتاب ہے، ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک لفظ پہ ہمیں عمل کرنے بہت سے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، تو ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور نہ ان کے غصہ ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے راستے پر، آمین ثم آمین۔ اب ہم کہتے ہیں آغاز انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں اور اس پہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹتے ہیں، الحمدللہ۔ اب دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اس کا جواب دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی۔ ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے، جو متقی تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی۔ صرف 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا جو منافقین کی ہیں، آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکساں ہے ان کے لیے، خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما کانو یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار، انہم بے شک، انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف. خبردار، بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے جیسے مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب روشن کر دیا اس کے ارد گرد کے ماحول کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں لوٹ سکیں گے سیدھے راستے کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہو اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک، اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اور خوف سے موت کے، اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی بصارت. جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھیں یہ پہلا حکم آ گیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو. تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رزق تمہارے لیے. بس نہ بناؤ اللہ کا کوئی ہمسر، اور تم تو جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر، تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرتے رہو آگ سے وہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمنو کا استعمال ہوا ہے نا، لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں. جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے، حالانکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا
اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر، بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو۔ دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے، تو ایسے کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بارش، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کو بارش سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے نا، اٹ ڈپینڈ آن دا زمین، کہ زمین کیسی، وہ دل کی زمین کیسی ہے۔ اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برسنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ اب آپ دیکھیے ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے، ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے، بارش تو اس پہ بھی برستی ہے نا، تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے۔ بالکل وہی مثال ہے یہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان تو عطا کی اس نے تم کو زندگی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے، اس کو ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری، فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے۔ آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دیں، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو، تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے، اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے، کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو، نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے، سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے،
बस निकलवा दिया, दोनों को उसमें से थे, वो दोनों जिसमें रहते, और हमने कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में है ठिकाना और आस और सामान्य जिंदगी एक मुकर्रा वक्त तक। कहाँ पे? इस जमीन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भेजा आदम को तो कहा कि एक मुकर्रा वक्त तक तुम जमीन में रहोगे, और तुम्हारा ठिकाना भी जो जमीन में है वो एक मुकर्रा वक्त तक है, और फिर हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कितनी लंबी जिंदगी थी। जब 40 साल के हुए तो तब उनको नबूवत मिली, और फिर 950 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जिंदगी दी थी, और उन्होंने अपनी नबूवत का जो फर्ज था वो पूरा किया था। पूरे 950 साल तबलीग की थी, और उसके बाद जब कश्ती जो जूदी पहाड़ पे आके रुकी थी तो उसके बाद भी वो 60 साल जिंदा रहे थे। जब उनकी जान कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो उन्होंने पूछा कि ए नूह, जो सबसे लंबी जिंदगी पाने वाले मुस्तजाबुद दावात, आप हमें ये बताइए कि आपने दुनिया को कैसा पाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एक घर बनाया और उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से एंटर हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी। हमारी जिंदगियां क्या है? हम तो दुनिया में ऐसे दिल लगा के बैठ गए हैं जैसे यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर सिखाए आदम को अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कबूल की उसने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही आदम को कुछ कलमात सिखा दिए थे जिससे उन्होंने तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत अता कर दी। अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि शैतान ने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती होगी, उन्होंने हुक्म नहीं माना। एक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जा तू मरदूद है, और दूसरे को नबूवत मिल गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब गलती हुई तो उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम गलतियां तो करते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने फरमाया उतर जाओ यहाँ से तुम सब, बस जब पहुंचे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत। हदायत कहाँ से आएगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अब तो तुमने तो मुझे देखा था, जन्नत तुमने देखी है, अब जाओ दुनिया में जो अमल करोगे तो फिर आखिर में आके मैं उसका हिसाब ले लूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम दुनिया में उतर जाओ और हदायत अब फिर मेरी तरफ से आएगी। इसीलिए कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त ऐसा नहीं था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रसूल नहीं आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किताबें आई, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत का पूरा बंदोबस्त किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो जिसने पैरवी की मेरी हदायत की तो ना होगा कुछ खौफ उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए डिप्रेशन का इलाज है कि कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयत को, अल्लाह की आयत को झुटलाना कैसा है? आप देखिए पूरा कुरान आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात बार बार मिलेगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिन्होंने मेरी आयत को झुटलाया। तो आयत को झुटलाना क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात ना माने, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल ना किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वही लोग अहले दोज़ख है और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और पूरा करो मुझसे किया हुआ अहद। मैं पूरा करूंगा जो मैंने अहद किया था तुम पर, और मुझी से डरते रहो और ईमान लो इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तस्दीक करती है उस तौरात की जो तुम्हारे पास है, और ना बनो अव्वल मुनकर इसके, और ना बेचो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरते रहो, और ना मिलाओ हक को बातिल के साथ, और ना छुपाओ हक को क्योंकि तुम तो ये जानते हो, और कायम करो नमाज और दिया करो ज़कात, और झुकने वालों के साथ। क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का और फरामोश कर देते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को, क्या नहीं तुम समझते? देखिए अक्सर ये होता है ना कि हम दूसरों को तो बड़े आराम से बताते हैं कि देखो ये गलत है वो गलत है, लेकिन अपनी जात पे उसको अमल पे नहीं लेके आते हैं ना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद लिया करो सब्र से और नमाज से। देखिए जब भी जिंदगी में
कोई इम्तिहान आता है ना, तो फौरन नमाज के लिए खड़ा हो जाए। फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये बता दिया कि क्या करना है, उस वक्त सब्र के साथ और नमाज के लिए खड़े हो जो अब बेशक ये गरा है सवाए उन पर जो आजिज़ी करते हैं, और वो लोग जो यकीन किए हुए हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और बेशक मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले जहां पर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब काम ना आएगा कोई किसी के कुछ भी, और ना ही कबूल किया जाएगा